بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کی طبیعت اور ان کے لہجے میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو رواج کے مطابق میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہ کر لوں، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کو کہا، پہلے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ بیان کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورتحال نکل آئے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھ سے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی فرما کر اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی مایوس ہو گئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ، میرے خاوند نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بے حد پیار کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھ سے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔
تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں۔ ہم سب اس کیفیت میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ ہے اور اس سورت کو شروع ہی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا تھا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہے میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی غریب ہیں، ان سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو امام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے آئے، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے
سے کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر بات سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔